ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی، کرناٹک کے دو اہم ترین عہدے ایک سبیل الرشاد کے اہتمام پر کون فائز ہوگا؟ امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب کے انتقال کے بعد اس بات کو لے کر کے بہت زیادہ بحث تھی۔ بہرکیف کل یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ کرناٹک کی ممتاز تاریخی مشہور و معروف دینی ادارہ، جس کے فارغین کرناٹک کے مختلف علاقوں میں بڑی تعداد میں امامت کے اور دیگر اہم ترین جو اس پر فائز ہوتے ہیں، بڑی دینی درسگاہ دارالعلوم سبیل الرشاد کہ اس وقت جو ہے وہاں کی مجلس منتظمہ نے مولانا احمد سمال رشادی صاحب کو اپنا نیا محتمم مقرر کر دیا ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ان کی اس انتخاب کے بعد جو ہے تمام کے تمام لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ وہ اس عہدے کے نہ صرف قابل تھے، لائق بھی ہیں، خاموش مزاج اور اپنے کام سے کام اور بہترین علمی صلاحیت رکھنے والی شخصیت۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ امیر شریعت دوم حضرت مولانا مفتی اشرف علی صاحب کے فرزند ہیں، ایک بہت بڑے علمی خانوادہ سے تعلق رکھنے والے کی اولاد میں سے ہیں، تو ان کے اثرات ان پر ضرور ہوں گے۔ بہرکیف ان کے اس انتخاب پر سیدھی بات کی جانب سے ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کی جاتی ہے۔ وہ بطور استاذ یہاں علمی خدمات بھی انجام دے رہے تھے، بلکہ انہیں نائب محتمم کی حیثیت سے انتظامی معاملات میں بھی اہم ذمہ داریاں پہلے سے ہی سونپ دی گئی تھی۔ ادارے کی ذمہ داران نے اور تمام جو ہے تنظیموں کی ذمہ داران نے ان کی خدمت میں مبارکبادی پیش کی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ جو ہے وہ اسی طرح سے بہترین انداز میں دارالعلوم سبیل الرشاد کے بامدر کو اور وہاں کے جو ان کے مقاصد ہیں اس کی جانب جو ہے پوری طرح سے توجہ دیتے ہوئے بلندیوں کی جانب لے جائیں گے۔ دوسرا ناظرین گرامی، جو اس وقت اہم ترین کرناٹک میں مسئلہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ ایک امیر شریعت کے جانے کے بعد دوسرے امیر شریعت کے انتخاب کو لے کر کے تبصرے ہوتے ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے آرائیں اور مشورے سامنے آتے ہیں اور بہت سارے نام بھی لوگ جو ہے پیش کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کو اپنے آراء و مشورے سامنے رکھنے سے پہلے، جیسا کہ میں اس وقت دیکھ رہا ہوں علماء کرام کے خصوصی واٹس ایپس کے گروپس میں اس وقت جو ہے الگ الگ طرح کی بڑی بڑی تحریریں پیش کی جا رہی ہیں۔ امیر شریعت کے انتخاب کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے، کس قدر سنجیدگی ہونی چاہیے، کس قدر تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور پھر وہ سیاست میں کس طرح سے ان کے لیے کچھ جو ہے تربیت ہونی چاہیے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسپیرینس چاہیے، اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہے اس وقت پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایک امیر شریعت کس صفات کا حامل ہونا چاہیے، ان کا حوالہ دیتے ہوئے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے، انہوں نے اپنی نگاہ سے جس شخصیت کو دیکھا ہے اور وہ جس قدر ان کو جانتے ہیں اس حساب سے اپنے نام پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ سب سے زیادہ اس وقت سوشل میڈیا میں جن 4 ناموں پر، ممکن ہے دیگر بہت سارے نام بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارا جو ہے نظر وہاں نہیں گئی ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن میں جن گروپوں سے وابستہ ہوں، جس میں خاموشی سے میں نے رات میں ان تمام چیزوں کا مطالعہ کر رہا تھا، تو اس میں دیکھا کہ حضرت مولانا مفتی شعیب اللہ صاحب کا نام اور حضرت مولانا مفتی عمران مقصود رشادی صاحب کا نام، اس کے علاوہ حضرت مولانا اکبر شریف ندوی صاحب کا نام، اور جو تبلیغ جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اور مدرسے میں شیخ الحدیث بھی ہیں،
شاہ ولی اللہ میں، اور اس کے علاوہ سبیل الرشاد کے ہی بہت ہی سینئر استاد اور بہت مشہور قاری سراج احمد صاحب کا بھی نام اس وقت سامنے آ رہا ہے، جس پر لوگوں نے جو ہے ان کی خصوصیات کو اور ان کی قربانیوں کو، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعتبار سے جو ہے نام پیش کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ناظرین گرامی، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے بہار اور وہاں کے امیر شریعت کے انتخاب کو لے کر کے جس طرح کی چیمے گوئیاں دیکھی اور سوشل میڈیا میں قسم کے ہنگامہ آرائیاں دیکھی، کھینچا تانی دیکھی، ایک دوسرے پر تنقیدیں دیکھی، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ جو بہترین انداز میں جو ہے قرآن کا حوالہ دے کر کے اور امیر شریعت کے انتخاب میں شریعت کس چیز کی جانب جو ہے ہمیں رہنمائی کرتی ہے، ان جانب کا حوالہ دے کر کے جو بھی بہترین انداز میں اپنے آراء و مشورے پیش کر رہا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن جب اس طرح کی تحریریں آتی ہیں تو اس پر کوئی جو ہے ان کے ناموں کے ساتھ جڑی ہوئی نسبتیں جو مدارس کی جانب رہنمائی کرتے ہیں اس کے حوالے سے تنقید شروع کر دیتے ہیں۔ میں اس سے پہلے بارہا کہہ رہا ہوں کہ نازک مسائل میں جو ہے تنقید برائے اصلاح ہونا چاہیے، تنقید برائے تضحیق ہو، کسی کی شخصیات کو اشارہ کرنے کی کوششیں ہوتی ہیں، ماضی میں ہونے والے کسی چیزوں کو لے کر کے اس معاملے میں گھسا کر کے ایک بار پھر پوری برادری یا نسبتوں کا استعمال کر کے جو ہے اس کو ایک متنازع مسئلہ بنانے کی کوشش ہوتی ہے، تو تب جو ہے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ملت کی دینی رہنمائی اور اختلافات کو ختم کرنا، دیگر مذاہب کے لوگوں کو لے کر کے چلنا، اور سب سے نازک ترین معاملے جب آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سیاست سے جڑے ہوئے بڑے بڑے لیڈران امیر شریعت کی طرف ہی دوڑے چلے آتے ہیں۔ جب کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے مسلمانوں سے وابستہ ہو تو امیر شریعت کی طرف نگاہیں جو ہے ٹکی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کے فیصلے کیا آ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے بڑے تدبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، اور جو ہے کسی بھی طرح سے ملی اور قومی خسارہ نہ ہو، اور وقتی طور پر شاید ممکن ہے کہ کچھ تکلیف مسلمانوں کو ہو اور آئندہ جا کر کے اس کے صحیح نتائج آنے والے ہوں، ایسی سوچ رکھنے والے افراد کا، ایسی سوچ رکھنے والے شخصیات کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بڑا عظیم منصب بھی ہے، لیکن اس منصب پر فائز ہونے والوں کو تنقید کے زد میں رہنے کی عادت بھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ تمام فیصلوں پر کبھی بھی ہم نے خود جو ہے کئی ویڈیوز بنائی ہیں کہ جب کوئی مسئلہ ہوتا اور مسلمانوں کے لے کر کے اور سیاسی پارٹیاں سپورٹ نہیں کرتی تو ہم نے خود آبجیکشن کیے ہیں کہ آپ علماء کیا کر رہے ہیں۔ تنقید تو ہوگی، اور آپ اگر بڑے منصب پر فائز کیے جا رہے ہیں تو ذہنی اعتبار سے آپ کو اس بات پر بھی تیار ہونا ہوگا کہ یہ کوئی پھولوں کا بچائی ہوئی کرسی نہیں ہے کہ آپ بیٹھ گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ ذمہ داری بھی ہے، امانت بھی ہے، اس میں ذہنی وسعت رکھنے کی ضرورت ہے۔ سیاسی اعتبار سے آپ کو کون کس طرح کے فیصلے لے رہا ہے اور قوم کے خلاف کس طرح کی سازشیں سیاسی اعتبار سے ہو سکتی ہیں، اس پر بھی اس کو دور نظر رکھنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں، اعتدال کا راستہ اپنا کر کے چاہنا ہوگا، حالات کے مزاج سے واقفیت رکھنی ہوگی، عام و خاص سب کے ساتھ آپ کو اسی عام انداز میں ملنا ہوگا، ان کے مسائل کو سننا ہوگا۔ آپ نے کسی سیاسی پارٹی کو کی جو ہے سپورٹ کر لیا بحیثیت مجموعی طور پر، ظاہر سی بات ہے اکیلے تو لیتے نہیں ہیں، تمام لوگوں کے جو ہے اس پر ہی امیر شریعت فیصلے لیتے ہیں۔ کہیں کچھ چوک ہو جاتی ہے تو پھر ہی لوگ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اس وقت تنقید کے لیے کیا آپ ذہنی طور پر تیار ہیں؟ اور ریاست کرناٹک میں تو الحمدللہ جس طرح سے اس وقت علماء کی کثیر تعداد پورے کرناٹک میں پھیلی ہوئی ہے، ان کی نمائندگی بھی تو ہے۔ اگر کسی خاص شہر، خاص محلہ، خاص گاؤں کی اگر یہ جو ہے نمائندگی ہوتی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ تمام شعبوں کے علماء کو لے کے چلنا، ائمہ کو لے کے چلنا، مدارس کو لے کے چلنا، مساجد کو لے کے چلنا، خانقاہوں کو لے کر کے چلنا، ان کے ذمہ داروں کو لے کر کے چلنا،
کئی کروڑ آبادی کو لے کر کے چلنے کے لیے فیصلے بہترین انداز میں پیش کرنا، یہ کون ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس سلسلے میں امت بڑی قریب سے اور کرناٹک کے مسلمان بڑی قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہم اسلام سے تعلق رکھنے والے، شریعت سے تعلق رکھنے والے ہیں اور امیر شریعت بنانے جا رہے ہیں، تو شریعت سے ہی ان تمام چیزوں کو اخذ کر کے اس نے جو طریقہ اختیار کیا ہے اور طریقہ جو ہمارے سامنے رکھا ہے، اس اعتبار سے اگر انتخاب ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے پھر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جس بصیرت کا جو ہے ثبوت پیش کیا، سنجیدہ، متقی، فہم و فراست رکھنے والے، قابل اعتماد افراد کو جو ہے چننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہرکیف اس وقت بہت سارے لوگ الگ الگ ویڈیوز اپنے اعتبار سے بنا رہے ہیں، ان کے اپنے اپنے آراء و مشورے ہیں، اور انہوں نے ان شخصیات کو قریب سے دیکھا ہوگا، ان کے اخلاق کو پرکھا ہوگا، ان کی زندگی کو پڑھا ہوگا، کون کس اعتبار سے اس جو ہے پورے اس کو لے کر کے چل سکتا ہے، کرناٹک کے ساری مسلم آبادی کو لے کر کے، نہ سارے آبادی، امیر شریع کا مطلب یہ ہے کہ جب غیر مسلموں کے اندر بھی کسی بھی طرح کی کوئی چیزیں پیش آئیں، ٹکراؤ کا معاملہ آئے، تنازع کا معاملہ آئے، دلتوں پر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف بھی جو ہے بولنے کی سخت رکھتا ہو، ظاہر سی بات ہے اسی راستے سے ہم تبلیغ کا بھی راستہ اپنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی حضرت امیر شریعت کرناٹک کے رہے ہیں، آپ نے ان کی زندگی کے بارے میں پڑھا ہوگا، مولانا ریاض الرحمن رشادی ہوں، مولانا مفتی اشرف علی باقوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا بڑے حضرت ہوں، اور اب جو انتقال کر گئے حضرت مولانا صغیر احمد رشادی رحمۃ اللہ علیہ، ان تمام چیزوں کو لے کر کے، ان تمام چیزوں کی زندگی کو رکھتے ہوئے، امانت سمجھتے ہوئے پوری ملت کی اگر انتخاب ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی طرح کا جو ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب سوشل میڈیا میں کچھ نام آ رہے ہیں، ان ناموں میں بھی ہم لوگ جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ کون کس طرح سے جو ہے ہم لوگ ہر اعتبار سے ان کو رکھ کر کے پرکھ کر کے جو ہے اس اعتبار سے فیصلہ لے سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو اب فیصلہ تو امیر شریعت بہار اور اڑیسہ وہیں ہوگا، اور ہمیں زیادہ امیدیں ہیں کہ وہاں سے جو بھی فیصلے آئیں گے وہ پوری طرح سے جو ہے شریعت کے اعتبار سے ہمیں جس طرح کی رہنمائی ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، علاقائی حالات کو سمجھتے ہوئے، اور علاقائی اعتبار سے کون کس طرح سے سیاسی اعتبار سے کس کو ہینڈل کر سکتا ہے، اور شریعت کے اعتبار سے کس طرح سے جو ہے لوگوں کو، علماء اکرام کو، کرناٹک کے علماء کو جمع کر سکتا ہے، یکجا کر سکتا ہے، اور اب جو ہے اس میدان میں کون سب سے آگے تھا ان تمام چیزوں کو لے کر کے، یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ہوں گی، اور وہ بھی اپنے اکابرین سے ظاہر سی بات ہے کہ مشورے کریں گے، تبھی تو فیصلے لیں گے۔ ہمیں بھی انتظار رہے گا اس سلسلے میں، اگر کچھ لوگ جو الگ الگ طرح کے جو آراء و مشورے دے رہے ہیں بغیر کسی تنقید کے، ہم انشاءاللہ اس کو ضرور اپنے چینل میں پیش کرنے کی کوشش۔ وحقیف ناظرین گرامی، دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے، اس لیے کہ کرناٹک کے عوام اس وقت اس کے انتظار میں ہے۔ ادھر ناظرین گرامی، سینٹر فار دی اسٹڈی آف آرگنائزڈ ہیٹ کے ایک پروجیکٹ انڈیا ہیٹ لیب کے رپورٹ سامنے آئی ہے، اس کے بعد سے جو اس پر لگاتار تبصرے شروع ہو چکے ہیں۔ IHL کے ذریعے جاری کردہ سالانہ رپورٹ میں مذہبی اقلیتوں، بنیادی طور پر مسلمانوں اور عیسائیوں کو بھارت میں نشانہ بنانے والے تقریباً 1318 ذاتی طور پر نفرت انگیز تقریر کے واقعات کو 21 ریاستوں میں دستاویز کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ 2024 کے مقابلے میں 13% اور 2023 کے مقابلے میں 97% اضافے کی نمائندگی کرتا ہے، جب ایسے واقعات 668 واقعات ریکارڈ کیے گئے۔
نفرت انگیز تقاریر کے واقعات کو نفرت انگیز تقریر کی اقوام متحدہ کی تعریف کا استعمال کرتے ہوئے درجہ بندی کیا گیا تھا، اور ان میں سازشی نظریات کا استعمال، تشدد، ہتھیاروں کی کالیں، سماجی یا اقتصادی بائیکاٹ کی اپیلیں، عبادت گاہوں کو ضبط کرنے یا تباہ کرنے کے مطالبات، غیر انسانی زبان اور ہندوستان میں مقیم روہنگیا پناہ گزینوں کو نشانہ بنانے والی تقاریر شامل تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کل 289 تقاریر یا 98% نے مسلمانوں کو نشانہ بنایا، یا تو واضح طور پر 1156 واقعات میں یا 133 واقعات میں عیسائیوں کے ساتھ، جو کہ 2024 کے مقابلے میں تقریباً 12% اضافہ ہے۔ عیسائیوں کو نشانہ بنانے والی نفرت انگیز تقاریر 162 واقعات میں ریکارڈ کی گئی، جو کہ تمام واقعات کا 12% بنتی ہے، یا تو 3 واقعات میں مسلمانوں کے ساتھ 12% یا 3 واقعات۔ یہ 2024 میں دستاویزی عیسائی مخالف نفرت انگیز تقریر کی 115 واقعات سے 41% اضافے کی عکاسی کرتا ہے۔ نفرت انگیز تقاریر کی اکثریت بھارتیہ جنتا پارٹی کے زیر اقتدار ریاستوں میں ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ ایک لمبی رپورٹ ہے کہ کس طرح اتراکھنڈ میں، دہلی میں، اتر پردیش میں، مہاراشٹر میں، مدھیہ پردیش میں یہ تقاریر کیسے کی گئی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کے لیے۔ وشو ہندو پریشد اور بجرنگ دل کی جانب سے دونوں ہندوتوا انتہا پسند ہندوتوا گروپ سب سے زیادہ منظم کرنے والوں کے طور پر جو ہے سامنے آئے ہیں مسلمانوں کے خلاف نفرت بھڑکانے کے لیے، اور جو ہے عیسائیوں کے خلاف نفرت بھڑکانے کے لیے۔ اور 22% تمام کے تمام تقاریر، جو پوری تقاریر کا اگر ہم لوگ فیصد نکالا جائے، 289 عیسی جو ہے ہندوتوا تنظیموں کی جانب سے جو انتہا پسند ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں۔ اس کے بعد انترراشٹریہ ہندو پریشد EHP 138 واقعات کے ساتھ مجموعی طور پر 2025 میں 160 سے زیادہ تنظیموں اور غیر رسمی گروہوں کی شناخت نفرت انگیز تقریر کے واقعات کے منتظمین یا شریک منتظمین کے طور پر کی گئی۔ کوئی تنہا جواب دیتا ہے، کوئی پارٹیوں کی جو ہے اپنی تنظیموں کے حوالے سے دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین گرامی کہ چونکہ یہ رپورٹ اس وقت امریکہ اور بین الاقوامی سطح کی بڑی بڑی تنظیمیں کر رہی ہیں، جس کے چلتے ہندوتوا کے خلاف اس وقت یورپین ممالک میں بھی لگاتار نفرت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بعض علاقوں میں یہاں تک احتجاجات بھی دیکھنے کو ملے کہ ہندوؤں کو نکالا جائے، جبکہ عام ہندو اس کا شکار ہو رہے ہیں ہندوتوا کی دہشت گردی کی وجہ سے۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کو عقل نہیں آ رہی۔ یہاں کے ہندوؤں کو مسلمانوں سے ڈرا کر کے، مختلف قسم کے بہانے بنا کر، مسلمانوں کے معاشی سماجی بائیکاٹ کے ساتھ ان کو پوری طرح سے نشانے پر لینے کی وجہ سے اب یہ معاملہ بین الاقوامی سطح پر، انٹرنیشنل سطح پر اب جو ہے رپورٹ تیار کر رہا ہے۔ یہ سلسلہ اگر جاری رہا تو بھارت کے تئیں اس وقت پورے عالم میں نفرت کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اتر پردیش کے سنبھل ضلع کی ایک عدالت نے پولیس کو نومبر 2024 میں شاہی جامع مسجد کے قریب تشدد کے دوران فائرنگ کے واقعے میں ان مبینہ کردار پر سینئر افسران سمیت 12 پولیس اہلکاروں کے خلاف فوجداری مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان ناموں میں انوج چودھری، جو اس وقت سنبھل کا سرکل آفیسر تھا اور فی الحال فیروز آباد میں ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے طور پر تعینات ہے، سنبھل کوتوالی چندوسی کے اس وقت کے اسٹیشن ہاؤس آفیسر انوج تومر شامل ہے۔ آرڈر میں متعدد نام پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمات کی اندراج کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ یہ انوج چودھری آپ کو جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہولی کے جشن کے سلسلے میں مسلم مخالف تبصرہ کرنے کی وجہ سے سرخیوں میں آیا ہوا تھا، اور پھر جو ہے سنبھل میں احتجاجات کے دوران کس طرح سے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے اور من گھڑت معاملات درج کرنے کے لیے بھی ان کے خلاف مختلف قسم کے احتجاجات درج ہوئے تھے، سوشل میڈیا میں تبصرے ہوئے تھے۔ ناظرین گرامی، ایران اور امریکہ کے درمیان میں اس وقت جو سچویشن ہے، میں نے کل واضح کر دیا تھا۔ اب یہ خبر یہ آ رہی ہے کہ یہاں جو ایرانی احتجاجی مظاہرہ ہوا ہے، پہلی بار ایک سرکاری افسر نے 2000 اموات کا اعتراف کیا ہے۔ ان مہلوکین میں فوجی بھی شامل ہیں، پولیس بھی شامل ہے اور مظاہرین بھی شامل ہیں۔ تو کس قدر خونی جو ہے احتجاج جو ہے درج کیا گیا،
اور اس کا کس طرح سے غلط استعمال کیا ظالم امریکہ اور اسرائیل نے، اس سے صاف اور واضح ہوتا ہے ان ہلاکتوں کو دیکھ کر کے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پولیس اسی وقت جو ہے احتجاجیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے فائرنگ کرتی ہے جب وہ خود پرتشدد ہوں، ان کے ہاتھ میں بھی ہتھیار ہوں، اور وہ جو ہے پولیس پر، عوام پر حملے کر کے فسادات کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں کئی ایرانی چینل جو ہے اس وقت وہ تصویریں دکھا رہے ہیں کہ کس طرح احتجاجی اپنے ساتھ ہتھیار لا رہے ہیں، پولیس پر بھی حملے کر رہے ہیں، اور ان کے ساتھ موجود دیگر احتجاجیوں کو فائرنگ کر کے ہلاک کر رہے ہیں تاکہ ان کا غصہ پولیس اور فوجیوں کے خلاف بھڑک سکے۔ کس طرح کی جو ہے سازش ہوتی ہیں ناظرین گرامی۔ بہرکیف یہ 2000 اموات کو لے کر کے اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی رائٹرز کو ایک ایرانی افسر نے یہ جانکاری دی ہے۔ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افسر کا نام ظاہر نہ کرنے کی بات کرتے ہوئے جو ہے 2000 ہلاکتوں کا تبصرہ کیا ہے میڈیا نے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ممکن ہے کہ جو ہے امریکہ کی کچھ چینلز سرکاری گمنام افسر کے حوالے سے یہاں کی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے بھی اس تعداد کو بڑھا چڑھا کر پیش کر سکتے ہیں۔ ایرانی مظاہرین کو سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای کے خلاف اکسانے کے درمیان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مشرق وسطیٰ میں ایک اور جنگ کی آگ بھڑکا دی ہے۔ منگل یعنی 13 جنوری کو ٹرمپ نے کھل کر مظاہرین کی حمایت کی۔ انہوں نے کہا ایرانی محب وطن یہ احتجاج جاری رکھیں، اپنے اداروں پر قبضہ کرے، مدد جاری ہے۔ روس نے ایران کی اندرونی سیاست میں بیرونی مداخلت پر ٹرمپ کی مذمت کرتے ہوئے یہ بیان جاری کیا۔ روس نے امریکہ کو سخت انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر نئے فوجی حملوں کی دھمکیاں مکمل طور پر ناقابل قبول ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ امریکہ کو مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور عالمی بین الاقوامی سلامتی کے لیے تباہ کن نتائج سے آگاہ ہونا چاہیے۔ ادھر ناظرین گرامی، گرین لینڈ کے لوگ بھی جو ہے اس وقت ٹرمپ کی دھمکی کے بعد خوف کے ماحول میں جی رہے ہیں۔ اس طرح کی بھی خبریں آ رہی ہیں۔ لوگ اتنے خوف زدہ ہیں کہ بہت سے لوگوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ وزیر نے خود دعویٰ کیا کہ لوگوں کو سونے میں پریشانی ہو رہی ہے۔ گرین لینڈ کے ایک وزیر نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے الحاق کی دھمکی کے بعد جزیرے کی آبادی پریشانی میں آ چکی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق 13 جنوری کو لندن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے معدنی وسائل کو وزیر ناجاناتھن نیلسن نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پوری طرح قبضہ کرنے کی امریکہ کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔